الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھا ہوگا۔ اور ایک جگہ روایت ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربان کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی 2 رنگے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بانیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میرے بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نمبر 4، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ سے دور ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یعنی کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، بے اذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگھوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی القوی فرماتے ہیں،
قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پلصراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال کھال کو بالکل نہ ہاتھ لگائے، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیراً یا نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخون، بال اور اپنے بدن کے مردار کھال وغیرہ نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ کسی نے بال یعنی ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازماً نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ غریبوں کی قربانی کرنا کیسا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں، بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بھی نماز عید والے دن حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ یاد رہے 40 دن کے اندر ناخون تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے، چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، یہ یعنی ذوالحجت کے ابتدائی 10 دن میں ناخون وغیرہ نہ کاٹے، حکم صرف مستحب ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔ نہ اس کو حکم عدولی یعنی نافرمانی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص یعنی خامی آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس پر مستحب پر عمل نہیں کر سکتا کہ اپنے 10ویں تک رکھے گا تو ناخون تراشے 41ویں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری،
علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے سوال کیا گیا، اگر زید کے پاس مکان سکونت یعنی رہائش مکان کے علاوہ 2 ایک اور یعنی مزید ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ الجواب واجب ہے، جبکہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، مل کر 56 روپے یعنی اتنی مالیت کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، بلکہ اگر مکان سکونت اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس شخص کے جاڑے یعنی سردی اور گرمی دونوں کی سکونت رہائش کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زیادہ ہو اور اسے دوسرے حصے کی قیمت تنہا یا اس قسم کے حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک کی جائے۔ جب بھی قربانی واجب ہوگی اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہذا اگر ابتداءً وقت میں 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوباً کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذوالحجۃ الحرام کا غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط میں پائے گئے تو اس پر واجب ہوگی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخری وقت میں شرائط جا رہے تھے تو قربانی واجب نہ رہی۔ قربانی واجب ہے کہ 12 حروف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصہ نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ گائیں، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت کیے بغیر کر دے تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک صراحتاً مثلاً ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ نمبر 2، دلالتاً مثلاً یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا، گائیں 2 سال کی، بکرا 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو
تو उसकी कुर्बानी जायज़ है। याद रहे, मुतलकन 6 माह के दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं, इसका इतना फरबा यानी तगड़ा और कद आवर होना ज़रूरी है कि दूर से देखने में साल भर का लगे। अगर 6 माह बल्कि साल में 1 दिन भी कम उम्र का दुम्बा या भेड़ का बच्चा दूर से देखने में साल भर का नहीं लगता तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, मसलन कान में चीर या सुराख हो, तो कुर्बानी मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐबदार जानवरों की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़ज़ा ना रहा, इसकी अलामत यह है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके। अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, जिसकी पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली बकरा जानवर यानी जिसमें नर व मादा दोनों की अलामतें हों, ये जल्लाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटी हुई हो, नाक कटी हुई हो, दांत ना हो यानी झड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हों, या इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरे में 1 थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी। अगर सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत हैं तो हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़र नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ लाया गया, ज़िबा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे, जबकि अच्छी तरह ज़िबा करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरों को ज़िबा करने का हुक्म दे। मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो, कुर्बानी की, और इसके पेट में से ज़िंदा बच्चा निकला तो उससे भी ज़िबा कर दे, और उससे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है। और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे कि मुर्दार है, कुर्बानी हो गई, और इस मरे हुए बच्चे की माँ का गोश्त खा सकता है। दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, दोनों सूरत में जानवर हलाल ना होगा। चाहे कुर्बानी हो या वैसे ही ज़िबा करना हो, सुन्नत ये चली आ रही है कि ज़िबा करने वाला और जानवर दोनों किबला रू हों। हमारे इलाके यानी पाक व हिंद में किबला मगरिब में है, इसलिए सर ज़िबा यानी जानवर का सर जुनूब की तरफ होना चाहिए, ताकि जानवर बाएं यानी उल्टे पहलू लेटा हो और इसकी पीठ मशरिक़ की तरफ होता कि इसका मुंह किबले की तरफ हो जाए, और ज़िबा करने वाला अपना दायां यानी सीधा पाँव जानवर की गर्दन की दाएं यानी सीधी हिस्से यानी गर्दन के करीब पहलू पर रखे और ज़िबा करे, और ख़ुद अपना या जानवर का मुंह किबले की तरफ करना तर्क किया तो मकरूह है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले
یہ دعا پڑھی جائے۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے۔ لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانوروں کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے موہرے ہڈی تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ نہ کریں، نہ ہی ہاتھ۔ بعض قصاب جلد ٹھنڈی کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری کھونپ کر دل کی رگیں کاٹتے ہیں۔ اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹکھا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔ جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ ذبح کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 323 اور 324 پر ہے۔ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا۔ جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا یا اس پر درج ذیل حدیث پاک دلالت کرتی تھی۔ چنانچہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے اور باوقت ذبح بانیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے، مگر اسلامی بہن صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہے جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت ہو، مثلاً اپنے گھر کی چار دیواری ہو، ذبح یعنی ذبح کرنے والا محرم ہو اور حاضرین میں بھی کوئی نامحرم نہ ہو۔ ہاں غیر محرم نابالغ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں، محض حظ نفس یعنی مزہ لینے کی خاطر ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا اور اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، کہکہ بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور قربان کر رہا ہوں بوقت ضرورت انشاءاللہ عز و جل اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ
को भी ज़िबा कर रहा हूँ और आइंदा गुनाहों से बचूँगा। ज़िबा होने वाले जानवर पर रहम खाए और गौर करे कि अगर इसकी जगह मुझे ज़िबा किया जा रहा होता और लोग तमाशा बनाते और बच्चे तालियां बजाते होते तो मेरी क्या कैफियत होती। हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तुम किसी को कत्ल करो तो एहसन यानी बहुत अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब तुम ज़िबा करो तो एहसन यानी खूब उम्दा तरीके से ज़िबा करो, और तुम अपनी छुरी को इस तरह तेज़ कर लिया करो और ज़िबा को आराम दिया करो। बावक्त ज़िबा रज़ाए इलाही की नीयत से जानवर पर रहम खाना सवाब है। जैसा कि एक सहाबी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़िबा करने पर रहम आता है। फरमाया, अगर इस पर रहम करोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी तुम पर रहम करेगा। सदरुस शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं, कुर्बानी से पहले उसे चारा पानी दें, यानी भूखा प्यासा ज़िबा ना करें और एक के सामने दूसरे को ज़िबा ना करें और पहले से छुरी तेज़ कर ले। ऐसा ना हो जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज़ की जाए। यहाँ एक गरीब अजीब व गरीब हिकायत मुलाहिज़ा हो। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू जाफ़िर अली रहमतुल्लाहिल अकबर फरमाते हैं, एक बार मैंने ज़िबा के लिए बकरी लिटाई। इतने में मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना अय्यूब सख्तियानी इधर आ निकले। मैंने छुरी ज़मीन पर डाल दी और गुफ्तगू में मशगूल हुआ। दरैन असना बकरी ने दीवार की जड़ में अपने खुरों से एक गड़ा खोदा और पाँव से छुरी उसमें धकेल दी और उस पर मट्टी डाल दी। हज़रत सैयदना अय्यूब सख्तियानी कुद्दिसा सिरतुन नूरानी फरमाने लगे, अरे देखो तो सही बकरी ने ये क्या किया। ये देखकर मैंने पुख्ता अज़म कर लिया कि अब कभी भी किसी जानवर को अपने हाथ से ज़िबा नहीं करूँगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से माअज़ल्लाह ये मुराद नहीं कि ज़िबा करना कोई गलत काम है, बस इस तरह के वाक़यात बुज़ुर्गों के गलबा हाल पर मबनी होते हैं, वरना मसला यही है कि अपने हाथ से ज़िबा करना सुन्नत है। सरकार अब्द करार शाफ़ी रोज़े शुमार बेइज़्ने परवरदिगार दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आदमी के करीब से गुज़रे। वो बकरी की गर्दन पर पाँव रखकर छुरी तेज़ कर रहा था और बकरी इसकी तरफ देख रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, क्या तुम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो? उसे लेटाने से पहले अपनी छुरी तेज़ क्यों ना की? अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो बकरी को ज़िबा करने के लिए उसे टांग से पकड़कर घसीट रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तेरे लिए ख़राबी हो, उसे मौत की तरफ अच्छे अंदाज में लेकर जा। किसी ने ख्वाब में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना अहमद बिन मोहम्मद गज़ाली अली रहमतुल्लाहिल वाली को देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे बख्श दिया। पूछा, मग़फ़िरत का क्या सबब बना? फरमाया, एक मक्खी स्याही पीने के लिए मेरी कलम पर बैठ गई। मैंने लिखने से रोक
رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی۔ یاد رہے مکھیاں تنگ کرتی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے، تاہم جب بھی حصول نفع یعنی دفع ضر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان زائل کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے، خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک بار میں مار سکتے ہوں، پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربے لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے۔ اکثر بچے نادانی کے سبب چونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ چونٹیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ پر جھاڑنے سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہیں۔ موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ قربانی کی گائے یا اونٹ میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اجتماعی قربانی کا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا کافی نہیں۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں وزن کرنے کی حاجت نہیں۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنے کے دو حیلے۔ اگر شرکا اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کر کے مشقت سے بچنے کے لیے یہ دو حیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفہ مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا حیلہ اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلاً کلیجی، مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے۔ مثلاً تلی، کلیجی، سری پائے ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا، کسی کو پایا، کسی کو سری۔ اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہے تب بھی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے شخص غنی یعنی مالدار یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں، چاہے تو سب اپنے صرف یعنی استعمال میں کر لے یا سب عزیزوں قریبوں کو دیکھ دے یا سب مسکینوں کو بانٹ دے۔ وصیت کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ۔ منت یا مرحوم کے وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت
فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے۔ 6 سوالات کے جوابات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 112 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب، صفحہ 84 تا 88، 6 سوالات جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ہر ادارے بلکہ ہر مسلمان کے لیے مفید ہی نہیں بلکہ مفید ترین ہے۔ چندے کی رقم سے اجتماعی قربانی کے لیے گائیں خریدنا۔ سوال: مذہبی یا فلاحی ادارے کے چندے کی رقم سے اجتماعی قربانی کے لیے بیچنے کے واسطے گائیں خریدی جا سکتی ہے یا نہیں؟ چندے کی رقم یا کاروبار میں لگانا جائز نہیں۔ اس کے لیے چندہ دینے والے سے صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں اجازت لینا ضروری ہے۔ جو اس کی اجازت دے تو صرف اسی کے چندے کی رقم جائز کاروبار میں لگائی جا سکتی ہے، یوں ہی بلا اجازت مالک اس کے دیے ہوئے چندے کی رقم قرض دینے کی بھی اجازت نہیں۔ نمبر 2، غربا کو کھالیں لینے دیجیے۔ اگر کوئی شخص ہر سال غریبوں کو کھال دیتا ہو، اس پر انفرادی کوشش کر کے اپنے مدرسے یا دیگر دینی کاموں کے لیے کھال لینا اور غریبوں کو محروم کر دینا کیسا؟ جواب: اگر واقعی کوئی ایسا غریب مستحق آدمی ہے جس کا گزارا اسی کھال یا زکوٰۃ یا فطرے پر موقوف ہے، تو اب اس کو ملنے والے ان عطیات کی اپنے اداروں کے لیے ترغیب کر کے اس غریب کو محروم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر ان غریبوں کا گزارا کھال وغیرہ پر موقوف نہ ہو تو کھال کا مالک جسے چاہے دے سکتا ہے، مثلاً دینی مدارس کو دے دے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اگر کچھ لوگ اپنے یہاں کی کھالیں حاجت مندوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دینا چاہیں کہ ان کی صورت حاجت روائی یہی ہو، اسے کوئی یعنی واعظ کہنے والا یا مدرسے والا روک کر مدرسے کے لیے لے لے تو یہ اس کا ظلم ہوگا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص اہل سنت کے کسی مدرسے سے یا کسی غریب مسلمان کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہو تو اس کو با اصرار اپنے ادارے مثلاً دعوت اسلامی کے لیے کھال دینے پر آمادہ کرنا کیسا؟ جواب: ایسا نہ کرے کہ یوں آپس میں عداوت منافرت کا سلسلہ ہوگا، فتنوں، غیبتوں، چغلیوں، بدگمانیوں، الزام تراشیوں اور دل آزاریوں وغیرہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 253 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی اختلاف فتنہ پیدا کرنا شیطان کا کام ہے، یعنی ایسے لوگ اس معاملے میں شیطان کے نائب ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، فتنہ سو رہا ہے اس کو جگانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ہر سال فلاں سنی ادارے کو کھال دیتا ہوں، اس کو یہ سمجھانا کیسا کہ اس سال ہمارے دینی ادارے مثلاً دعوت اسلامی کو کھال دی جائے۔ اگر وہ صاحب کسی ایسی جگہ کھال دیتا ہے جو کہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس ادارے کو محروم کر کے اپنے تنظیم کے لیے کھال حاصل کر لینا اس ادارے والوں کے لیے صدمے کا باعث ہوگا۔ یوں آپس میں کشیدگی
پیدا ہوگی۔ لہذا ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے مسلمانوں میں باہم رنجشیں ہوں۔ مسلمانوں کو نفرت و وحشت سے بچانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معظم نشان ہے، یعنی خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ اگر کہیں دعوت اسلامی کے لیے کھال لینے بیچنے، اس نے ہمیں دی ایک کھال بیچ کر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ اہل سنت کے فلاں دارالعلوم کو دینی ہے، آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد معلوم کر لیجئے، اگر وہ لینے نہ آئے تو یہ کھال بھی آپ ہی لے لیجئے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا دعوت اسلامی کا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک مقصد نیکی کی دعوت عام کرنے کی غرض سے نفرتیں مٹانا اور مسلمانوں کے دلوں میں محبتوں کے چراغ جلانا بھی ہے۔ تمام سنی ادارے ایک طرح سے دعوت اسلامی ہی کے ادارے ہیں، اور دعوت اسلامی تمام سنی اداروں کی اپنی اپنی اور اپنی سنتوں بھری تحریک ہے۔ ممکنہ صورت میں اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ خود اس سنی دارالعلوم کو کھال پہنچا دیجیے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کا دل بھی خوش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عز و جل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی، اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے، اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ لہذا کسی شرعی فقیر کو دے دے اور توبہ بھی کرے، اور اگر کسی کار خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے، اور اس مسجد میں دینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فیضان سنت جلد اول، اوپر سے صفحہ 405 تا 408 پر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ رگوں کا خون، پتا، پھونکنا یعنی مثانہ، علامت مادہ و نر، بیض یعنی کپورے، غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے کی شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، جگر یعنی کلیجی کا خون، تلی کا خون، گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، دل کا خون، پتا یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، ناک کی رطوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے، پخانے کا مقام، اوجھری، آنتیں، نطفہ، وہ نطفہ کے خون ہو گیا، وہ نطفہ کہ گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ سمجھدار قصاب بعض ممنوع چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی، یہ بے احتیاطی برتتے ہیں۔ لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان میں سے
चंद की निशानदेही करने की कोशिश करता हूँ। ज़िबा के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहते हैं। ये नापाक होता है, इसका खाना हराम है। बाद ज़िबा जो खून गोश्त में रह जाता है, मसलन गर्दन के कटे हुए हिस्से पर, दिल के अंदर कलेजी और तिली में और गोश्त के अंदर की छोटी छोटी रगों में, ये अगरचे नापाक नहीं मगर इस खून का भी खाना ममनू है, लिहाजा पकाने से पहले सफाई कर लीजिए। गोश्त में कई जगह छोटी छोटी रगों में खून होता है, इनकी निगहदाश्त काफ़ी मुश्किल है। पकने के बाद वो रगें काली डोरी की तरह हो जाती हैं। ख़ासकर भेजे, सिरिपाए और मुर्गी की रान और पर के गोश्त वगैरह में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं। खाते वक्त इनको निकाल दिया करें। मुर्गी का दिल भी साबित ना पकाएं। लंबाई में 4 चीरे करके इसका खून पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। ये सफ़ेद डोरे की तरह होती हैं। हराम मग़ज़ ये सफ़ेद डोरे की तरह होता है जो कि भेजे से शुरू होकर गर्दन के अंदर से गुजरता हुआ पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक जाता है। माहिर कसाब गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच से 2 पर काले यानी 2 टुकड़े करके हराम मग़ज़ निकाल कर फेंक देते हैं, मगर बारहा बेएहतियाती की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वगैरह में पक भी जाता है। चुनाचे गर्दन, चाँप और कमर का गोश्त धोते वक्त हराम मग़ज़ तलाश करके निकाल दिया करें। ये मुर्गी और दीगर परिंदों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है। पकाने से कबल इसको निकालना बहुत मुश्किल है और लिहाजा खाते वक्त निकाल देना चाहिए। पट्ठे गर्दन की मजबूती के लिए इसकी दोनों तरफ पीले रंग के 2 लंबे लंबे पट्ठे कंधों की तरफ खींचे हुए होते हैं। इन पट्ठों का खाना ममनू है। गाय और बकरी के तो आसानी से नज़र आ जाते हैं, मगर मुर्गी और परिंदों की गर्दन के पट्ठे बआसानी नज़र नहीं आते। खाते वक्त ढूंढकर या किसी जानने वाले से पूछकर निकाल दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुदूद गर्दन पर, हल्क में और बाज़ जगह चर्बी वगैरह में छोटी बड़ी, कहीं सुर्ख और कहीं मिटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं। इनको अरबी में गुद्दा और उर्दू में गुदूद कहते हैं। ये भी मत खाएं। पकाने से पहले ढूंढकर निकाल दीजिए। अगर पके हुए गोश्त में भी नज़र आ जाएं तो निकाल दीजिए। कुपूरे को खुसिया, फूता यानी बैज़ भी कहते हैं। इनका खाना मकरूह तहरीमी है। ये बैल, बकरे वगैरह नर या मुज़क्कर में नुमाया होते हैं। मुर्गी नर का पेट खोलकर आंतें हटाएंगे तो पीठ की अंदरूनी सतह पर अंडे की तरह सफ़ेद 2 छोटे छोटे बीज नुमा नज़र आएंगे और यही कपूरे हैं। इनको निकाल दीजिए। अफसोस मुसलमानों की बाज़ होटलों में दिल, कलेजी के अलावा बैल, बकरे के कपूरे भी तवे पर भूनकर पेश किए जाते हैं। ग़ालिबन होटल की ज़ुबान में इस डिश को कटाकट कहा जाता है। शायद इसको कटाकट इसलिए कहते हैं
کہ گاگ کے سامنے ہی دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز سے توے پر کاٹے اور بھونتے ہیں، اس سے کٹا کٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اوجھری کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان کہ 22 حروف کی نسبت سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کے لیے 22 نیتیں اور احتیاط۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ 2 مدنی پھول، ایک بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جنتی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 1، رضائے الہی عز و جل کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، ہر حال میں شریعت اور سنت کا دامن تھامے رہوں گا، قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کروں گا، کوئی لاکھ بدسلوکی کرے مگر اظہار غصہ اور بد اخلاقی سے پرہیز کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ قربانی کی کھالیں نفلی عطیات، کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں، اس نیت سے عنایت فرمایا کریں، کیونکہ اگر مخصوص کر دیا، مثلاً کہا یہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے ہے، تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا۔ لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دیا کرے کہ یہ ہمارے یہاں مثلاً دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں، آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے تاکہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے۔ یاد رہے، چندہ دینے والا ہاں کرے اور وہ چندے یا کھال وغیرہ کا اصل مالک ہو تو ہی اجازت مانی جائے گی، لہذا چندہ یا کھال پیش کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اور اگر کسی اور کا نام بتائے تو اب اس کا ہاں کرنا مفید نہ ہوگا، اصل مالک سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کریں۔ زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے سے کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ شرعی حیلے کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آخر میں بھی درود پاک کی فضیلت کی چند روایتیں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، سماعت فرمائیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اپنے بندے کی مرضی، اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور ایک جگہ اور روایت فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ واہ، دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی پیاری روایت ہے کہ ہم آقا کریم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं और रब ताला अपने महबूब पर दरूद पाक पढ़ने की खुशी में हम पर कितनी रहमतें इनायत फरमाता है। और एक जगह इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दरजात बुलंद फरमा देता है। जिसने मुझ पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जिसने मुझ पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ादी है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ उठाया जाएगा। सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी रिवायत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा फरमान है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम मुझ पर दरूद पाक जब पढ़ते हो तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है ये दरूद पाक पढ़ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जा महबूब, मैंने इसे निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद किया और शोहदा के साथ इसकी बराबरी कर दी। सुबहान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं, बहुत फ़ज़ाइल हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दरूद पाक पढ़ेगा उसे उस वक्त तक नहीं मरेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। मसलन अब किसी इंसान की आदत है कि उस शख्स ने अपनी आदत बनाई हुई, अपना मामूल बनाया हुआ है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने रोज़ाना 1000 बार दरूद पाक पढ़ना है। अब उसका दरूद पाक पढ़ना उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक दिन में यानी कि एक दिन में रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, यानी कि ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो हक़ है और वो सच है और इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। क्या फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने मुझ पर एक दिन में 1000 बार दरूद पाक पढ़ा, कितनी बार? 1000 बार दरूद पाक पढ़ा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा। कब तक नहीं मरेगा? जब तक जन्नत में अपना मकाम न देख ले। मतलब दुनिया में ही रहकर वो ज़िंदा रहेगा, तब तक ज़िंदा रहेगा, तब तक नहीं मरेगा जब तक अपना जन्नत में मकाम न देख ले। जन्नत में मकाम देखेगा, जन्नत में मकाम देखने के बाद वो दुनिया से रुखसत होगा। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो अपना जन्नत में मकाम न देख ले। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कैसी प्यारी रिवायत हैं और कैसे प्यारे दरूद पाक की फ़जीलत है कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जो मेरे महबूब पर दरूद पढ़े मैं उस पर रहमतें इनायतें फरमाता हूँ। मेरे प्यारे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कि हमें भी चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा, कब? दिन और रात में 3 मरतबा शौक़ और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह माफ़ फरमा दे। वाह! देखें कि हमारे गुनाह बख्शवाने के लिए कैसे ही अल्लाह ताला ने कैसा प्यारा ज़रिया दिया है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी फ़जीलत सुनाई और कैसा बताया, कैसी मोहब्बत का अंदाज़ अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि जो सुबह और शाम, जो दिन और रात में 3 बार दरूद पाक पढ़ेगा। कितनी बार? 3 बार दरूद पाक पढ़ेगा। अरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 3 बार दरूद पाक पढ़ने में कोई टाइम नहीं रखता। अगर सुबह 3 बार पढ़े तो मेरे ख्याल में 10 सेकंड भी नहीं लगते, 15 सेकंड भी नहीं लगते। आप एक बार कहें कि सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल में ये 2 सेकंड भी नहीं लगते एक बार दरूद पाक पढ़ने में। 10 सेकंड से भी पहले इंसान
3 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ سکتا ہے، اور شام کو بھی 10 سیکنڈ سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ ارے 10 سیکنڈ کی نیکی کرنے، 10 سیکنڈ میں نیکی کریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کیا فرما رہا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ پر یہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر حق یعنی کہ لازم ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے دن اور اس کے رات کے گناہ معاف فرما دیں۔ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ایسی کون سی نوکری ہے کہ آپ دن میں بھی 10 سیکنڈ کریں، 10 سیکنڈ چلے لگا لیں، 3 بار درود پاک پڑھنے میں 10 سیکنڈ چلے لگتے ہوں گے۔ آرام سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، 10 سیکنڈ لگ جائیں گے، 15 سیکنڈ، ارے 1 منٹ لگ جائے گا۔ ارے یار مجھے یہ تو بتائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی، ہم امتیوں کے لیے رو رو کر دعائیں کی، ہم گناہ گاروں کے لیے رو رو کر دعائیں کی، یار ان کے لیے ہم 1 منٹ درود پاک نہیں پڑھ سکتے کیا؟ کیا ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں؟ ارے 1 بار 1 منٹ درود پاک پڑھیں، 1 منٹ 3 بار جو ہے نا درود پاک پڑھنا ہے، وہ 1 منٹ پڑھ لیں، آپ 10 سیکنڈ میں پڑھ لیں۔ مجھے بتائیں دنیا میں ایسی کون سی نوکری ہے کہ کوئی افسر ہے یا کوئی مالک ہے وہ کہتا ہو کہ آؤ میرے پاس 1 منٹ کام کرو اور میں تمہیں اس کے 3 منٹ کے پیسے دوں گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ ارے بلکہ یہ کہے گا تم 1 منٹ کام کرو، میں تمہیں 1 سیکنڈ کے پیسے دوں گا، کہ میں نے اپنا بھی تو حق اس میں رکھنا ہے۔ تو میرا اللہ کیا فرما رہا ہے، میرا محبوب کیا فرما رہا ہے؟ میرا محبوب فرما رہا ہے کہ اللہ پر حق ہے، کہ اللہ پر حق ہے۔ کس کو فرما رہا ہے؟ ہمیں فرما رہے ہیں میرے آقا، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم 1 بار نہیں بلکہ 1 منٹ میں 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ ارے یار 1 منٹ یا 10 سیکنڈ کیا ہم نے موازنہ کرنا؟ 3 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت ایسی کہ دن میں 3 بار اور رات میں 3 بار پڑھنے سے اس کے دن اور رات کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، ایسا ہی کریں کہ ہم ڈیلی کے اپنے گناہ معاف کروا لیں، کہ دن میں 3 بار درود پاک پڑھیں، رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، اللہ تعالیٰ بھی خوش، کیونکہ جو اس کے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، کس پر؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجیں۔